السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ۔ یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین، ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون، إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين، وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ قالت رب أَنَّى يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل، ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله، وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين، ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم۔ فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله
آمنا باللہ واشہد بأننا مسلمون ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین ومکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین واللہ خیر الماکرین۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، آج جو رکوع شروع ہوا ہے جس کی تلاوت میں نے کی ہے، یہ تیسرے سپارے کے ثلث پہ جا کے ختم ہو جاتا ہے۔ جو آیات میں نے آج کے اور کل کے مضمون کے لیے آپ کی خدمت میں انشاءاللہ تعالیٰ پیش کرنی ہے، یہ رکوع تقریباً 2 دن لگ جائیں گے۔ اس میں بیان فرمودہ جو اللہ تعالیٰ نے باتیں بیان کی ہیں، وہ پھر ان کی بعض جگہ پہ جہاں جہاں تفصیل کی ضرورت ہے اس کو بیان کرنے میں تقریباً 2 کلاسوں کی کم از کم ضرورت ہوگی۔ یہ آیات شروع ہوتی ہیں آیت نمبر 43 سے 43 سے، اور یہ رکوع جس کی تلاوت کی یہ ختم ہوتا ہے آیت نمبر 55 پہ، یعنی 43 سے 55 جو یہ آیات ہیں سورہ آل عمران کی، ان کا جو موضوع ہے اس وقت ہم اس کو پڑھیں گے۔ پہلے کیونکہ یہ یہاں سے حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کہانی جو ہے وہ شروع ہوتی ہے، گو ایک رنگ میں ان کی کہانی کچھ آیات پہلے ہی شروع ہو گئی تھی، جب اللہ تعالیٰ سے حضرت مریم کی والدہ نے یہ عہد کیا جب وہ حمل سے تھیں، امید سے تھیں، کہ اے اللہ جو بھی میرے پیٹ میں تو نے مجھے عطا کیا ہے میں اس کو تیری نظر کرتی ہوں۔ ان کے ذہن میں تھا کہ غالباً ان کے ہاں بیٹا ہوگا، اور جو بیٹا ہوگا وہ اس کو بیت المقدس جو ہے بیت المقدس اس کی خدمت پر جو ہے وہ اس کو اپنے بچے کو وقف کر دیں گی، اور اس کو دنیا مافیہا کی جو بندھن تھے، جو ذمہ داریاں تھیں، ان سے آزاد کر کے۔ لیکن جب ان کے ہاں اولاد ہوئی تو لڑکے کے بجائے اللہ تعالیٰ نے ان کو لڑکی عطا کی، جس پہ انہوں نے اپنی حیرانی کا بھی اظہار کیا کہ اللہ تعالیٰ میں تو بیٹا سوچتی تھی لیکن تو نے تو بیٹی عطا فرما دیا۔ خیر، اللہ تعالیٰ نے جواب یہ ان کو دیا کہ گو آپ کو بیٹی دی گئی ہے، لیکن یہ کوئی معمولی بیٹی نہیں، یہ غیر معمولی جو ہے صفات کی بچی ہوگی۔ اور وقت نے ثابت کر دیا کہ ان کا غیر معمولی ہونا 2 رنگ میں تھا۔ ایک اس بات میں کہ واقعتاً چھوٹی عمر ہی سے اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کو بہت پاک، صاف اور تقوی شعار جو ہے طبیعت عطا فرمائی تھی۔ اور دوسرا اس رنگ میں کہ جسمانی طور پہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی تخلیق اس طرح پر کی، یعنی آپ کے وجود کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح پر پیدا کیا کہ آپ کے وجود میں بعض ایسے خواص رکھ دیے، بعض ایسی خصوصیات اللہ تعالیٰ نے رکھ دیں جس کے نتیجے میں بغیر کسی مرد کے چھوئے آپ کے اولاد ہو سکتی تھی۔ یہ بنیادی طور پہ باتیں ہیں جن کا ذکر پیچھے گزر چکا ہے۔ پھر یہ بھی ذکر آتا ہے کہ کس طرح پر حضرت زکریا علیہ السلام جو اپنے وقت کے نبی بھی تھے، ان کے ذریعے، اور آپ کے خاندان کا تعلق بھی تھا حضرت مریم کے ساتھ، جس کی ڈیٹیلز کسی حد تک میں پہلے بیان کر چکا ہوں۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام جو نبی تھے، ان کے تحت حضرت مریم کی کفالت آتی ہے، اور حضرت زکریا کی وجہ سے، کیونکہ وہ نبی بھی تھے، ان کا ایک رسپیکٹ کا مقام تھا، جو یہود تھے جو خاص طور پہ بیت المقدس جو ہے اس کی خدمت پر جو مامور تھے، انہوں نے حضرت مریم کو اس معبد میں جو سب سے اعلیٰ ترین حصہ تھا، اعلیٰ ترین مقام تھا، وہاں پہ ان کی رہائش وغیرہ جو ہے وہ وہاں پہ ان کی رکھی۔
قرآن پاک نے اس حصے کو محراب کے لفظ سے موسوم کیا ہے۔ پھر پتہ چلتا ہے کہ حضرت زکریا جب کبھی بھی حضرت مریم کے پاس آتے تو دیکھتے کہ ان کے پاس غائبانہ طور پر اللہ تعالیٰ نے موجے کے رنگ میں کھانا بھیجا ہوا ہوتا، اور وہ حیرانی کے طور پہ اظہار کرتے کہ معبد کے اس حصے میں تو کسی کا اس طرح سے آنا جانا بھی نہیں، تو آپ کے پاس یہ کھانا کہاں سے آ جاتا ہے؟ اس پہ انہوں نے ذکر کیا حضرت مریم نے کہ یہ رحمان خدا کی طرف سے میری مہمانی کے طور پہ آتا ہے، اور وہ تو جسے چاہے بغیر حساب کے رزق عطا فرماتا ہے۔ پھر حضرت زکریا کے دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے کہ اے اللہ مجھے بھی اس نیک اور پیاری بچی کی طرح مجھے بھی اولاد سے نواز۔ لیکن پھر جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے آواز دے کے خوشخبری دیتے ہیں تو خود حیران ہوتے ہیں کہ اللہ میں تو بوڑھا ہوں، میری بیوی بانجھ ہے، ہمارے بھی اولاد ہوگی؟ اور اس پر پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بالکل اسی طرح ہی ہوگا۔ اب یہاں پہ ذکر تھا حضرت یحییٰ کی پیدائش کا۔ اب یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش بوڑھے باپ جو اپنی طاقتیں جس کی طاقتیں زائل ہو چکی ہوں، اور بزرگ ماں جو کہ بانجھ ہو، ان سے غیر معمولی رنگ میں اللہ تعالیٰ نے یہ سلوک فرمایا کہ ان کے ہاں حضرت یحییٰ کی پیدائش ہو گئی۔ اب اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر تھا، تو لازمی طور پہ جو منطقی نتیجہ نکلتا تھا یہی نکلتا تھا کہ اب ایسی پیدائش کا ذکر ہو جو ایک بوڑھے انسان اور ایک بانجھ عورت کی جو اولاد ہو اس سے بڑھ کر نشان ہو۔ رتبے میں نشان کے طور پہ یہ زیادہ بڑا نشان ہونا چاہیے تھا، پس بانجھ سے جب آگے کا درجہ دیکھا جائے تو وہ یہی نکلتا ہے کہ بغیر کسی مرد کے چھوئے موجزانہ طور پہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بچہ پیدا کر دے۔ لہٰذا یہاں سے حضرت مریم کی کہانی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کہانی جو ہے یہ اب خاص طور پہ اللہ تعالیٰ ایک خاص رنگ میں اس کو بیان فرماتا ہے۔ اور اس رکوع کی پہلی آیت ہی اس طرح پر شروع ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب خدا کے فرشتوں نے مریم سے کہا کہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے تجھے چن لیا ہے، تجھے پاک و صاف کر دیا ہے، اور تجھے تمام جہانوں کی عورتوں پر اللہ تعالیٰ نے فوقیت عطا فرما دی ہے۔ یہ مضمون ہے جہاں سے اللہ تعالیٰ نے اس رکوع کو شروع کیا ہے۔ اس کے لفظی ترجمے میں جانے سے پہلے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ موٹے موٹے طور پر حضرت مریم کی زندگی کے حال احوال اور اسی طرح پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے حال احوال میں بیان کر دوں، جس طرح میں نے حضرت آدم علیہ السلام کا جو قصہ تھا جب سورہ بقرہ میں ہم اس کو کور کرنے لگے تو میں نے شروع میں اس سے متعلقہ بعض باتیں جو تھیں وہ بیان کر دی تھیں۔ اس کا فائدہ یہ تھا کہ پھر اس کے بعد جب ہم نے قرآن کی آیات کی طرف رجوع کیا تو ہمارے لیے ان آیات کو سمجھنا آسان ہو گیا، کیونکہ پہلے سے پتا تھا کہ اچھا کہانی میں یہ ہونا ہے، یہ ہونا ہے، یہ ہونا ہے، تو اس کے لحاظ سے جب آیات کو ہم دیکھتے چلے گئے تو ان آیات کو سمجھنا، ان کا مفہوم، ان کی تفسیر سمجھنا ہمارے لیے بہت آسان اس طریق پر ہو گئی تھی۔ لہذا اسی طریق کو میں آج بھی اختیار کروں گا، اور یہاں پہ میں آپ کی خدمت میں حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو کہانی ہے اس کو کوشش کروں گا جتنی جلدی مختصر رنگ میں بیان کر سکوں اس کو میں جلد بیان کر دوں۔ حضرت مریم کی پیدائش اور آپ کی کفالت تک کی بحث جو ہے یہ پہلے گزر چکی ہے۔ 3 سال سے لے کے 12 سال تک کی عمر کے بچے جو ہوتے تھے ان کو معبد کی خدمت پر مامور کیا جاتا تھا، یعنی ان کو وقف کر دیا جاتا تھا 9 سالوں کے لیے، 3 سال سے 12 سال۔ ہمیں عیسائیت کی تاریخ سے پتہ چلتا ہے، مثلا کیتھولک انسائکلوپیڈیا جو ہے بائبل کی، اس میں بھی یہ بات درج ہے۔ اسی طریقے سے بعض اور جو تاریخی دستاویز ہیں ان سے یہ بات بپائے ثبوت پہنچ جاتی ہے کہ حضرت مریم ابھی 12 سال کی نہیں تھی ہوئی، یعنی کہ ابھی ان کا وقف چل رہا تھا، ختم نہیں تھا ہوا۔ اگر وقف ختم نہیں تھا ہوا تو اس کا لازمی نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ وہ ابھی 12 سال کی نہیں تھی ہوئی، کیونکہ 12 سال کی عمر میں وقف ختم ہو جاتا تھا، اور ابھی چونکہ 12 سال کی ہوئی نہیں تھی، آپ کا وقف جاری تھا۔ جب یہ واقعہ رونما ہوتا ہے کہ خدا کا فرشتہ آتا ہے، حاضر ہوتا ہے، اور آپ حیران ہو جاتی ہیں کہ معبد کے اس حصے میں تو کوئی اور شخص آتا نہیں،
اور ایک اندیکھا انجان سا شخص سامنے آ جاتا ہے، اور خدا کا یہ فرشتہ ہمیں آگے چل کے پتہ چلے گا کہ ایک انسانی تمثل اختیار کر کے آتا ہے۔ خدا کے فرشتے جب انسانوں کے سامنے آتے ہیں تو انسانوں کی صورت اختیار کر کے آتے ہیں۔ مثلا ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب حضرت جبریل حاضر ہوتے تو جبریل علیہ السلام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت داہیہ کلبی ان کی طرح کی شکل اختیار کر کے انسانوں کے وجود میں ظاہر ہوتے، اور خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل علیہ السلام جو ہیں جب وہ میرے سامنے آتے ہیں تو جب انسانی تمثل اختیار کر کے آتے ہیں تو ان کی شکل و شباہت جو ہے وہ حضرت داہیہ کلبی سے ملتی ہے۔ پھر اسی طریق پر خود صحابہ نے بھی حضرت جبریل علیہ السلام کو بعض مقامات پر کہنا چاہیے کشفی طور پہ ان کو دیکھا، ظاہری طور پہ تو نہیں دیکھ سکتے، کشفی طور پہ دیکھا جب اللہ تعالیٰ کسی کو رویا یا خواب کے ذریعے یا کشف کے ذریعے کسی وجود کو دکھا دے۔ اسی طرح وہ جو حدیث ہے بڑی مشہور ہے کہ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، تشریف فرما تھے، اور اچانک ایک شخص آتا ہے، اس نے سفید رنگ کا لباس پہنا ہوا ہے اور اتنا صاف ہے کہ ایسے معلوم ہوتا تھا کہ یہ شخص ابھی نیا جوڑا پہن کے مسجد کے ساتھ ہی سے اندر داخل ہو گیا ہے، کیونکہ اگر کسی دور جگہ سے آتا تو اس کے کپڑوں پہ سفر کے نشان ہوتے، گرد کے، دھول کے نشان ہونے چاہیے تھے، لیکن کسی قسم کی کوئی بات نہیں تھی اس طرح کی۔ اور وہ شخص جو تھا وہ مدینے کا رہنے والا بھی نہیں تھا کہ کوئی شخص اس کو جانتا بھی، لہذا پتہ چلتا ہے کہ یہ کوئی غیر معمولی بات تھی۔ وہ شخص آتا ہے اور آ کے بالکل رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں سے گھٹنے ملا کے دو زانوں ہو کے بیٹھ جاتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتا ہے۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں تو پھر خود ہی فرماتا ہے، خود ہی یہ آگے سے کہتے ہیں کہ آپ نے بالکل صحیح کہا، گویا کہ خود جواب جانتے ہیں لیکن پھر بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کر رہے ہیں۔ صحابہ بھی اس بات پر بڑے حیران کہ یہ کون شخص ہے جو آتا ہے اس طرح پر کہ پتہ بھی نہیں چلتا کہ یہ کہیں باہر سے آیا ہے لیکن ہمارے درمیان میں سے بھی نہیں ہے، پھر یہ کہ اس کے اوپر سفر کے نشانات بھی نہیں، پھر یہ کہ آ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے قریب بیٹھ گیا کہ گھٹنے سے گھٹنے مل گئے، اور یہ کہ خود سوال بھی کرتا ہے، اور جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں تو آپ کے جواب میں تصدیق بھی کرتا ہے کہ ہاں بالکل صحیح جواب ہے، اور پھر اٹھ کے چلا بھی جاتا ہے۔ جب وہ اٹھ کے چلا گیا، یعنی جب جبریل علیہ السلام چلے گئے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مخاطب کر کے فرمایا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ کون تھے؟ صحابہ نے اس کی کہ نہیں یا رسول اللہ، آپ بتائیں یہ کون تھے؟ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جبریل علیہ السلام تھے جو تمہیں تمہارا مذہب سکھانے آئے تھے، تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔ تو اس طرح پر بھی کئی صحابہ نے خدا تعالیٰ کے ملائکہ کو انسانی تمثل اختیار کر کے کرتے ہوئے دیکھا ہوا ہے۔ اس مضمون کو ذہن میں رکھ کے جب حضرت مریم کا قصہ ہم دیکھتے ہیں تو سمجھ آ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فرشتہ حاضر ہوتا ہے اور آ کے حضرت مریم علیہ السلام کو ایک خوشخبری جو ہے وہ عطا کرتا ہے۔ وہ خوشخبری یہ دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر خاص سے، مشیت خاص سے آپ کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوگا۔ اس پر حضرت مریم جو ہیں وہ اپنی حیرانی کا اظہار کرتی ہیں کہ میرے اولاد کس طرح ہو سکتی ہے جبکہ مجھے تو کسی بشر نے، کسی آدمی نے آج تک چھوا ہی نہیں، جب مجھے کسی نے چھوا ہی نہیں تو میری اولاد کس طرح ہو سکتی ہے؟ اس پر فرشتہ کہتا ہے کہ بات بالکل وہی ہے جو آپ نے کہی کہ آپ کو واقعتاً کسی نے نہیں چھوا، لیکن اللہ تعالیٰ کی یہ تقدیر ہے، ایسا ہوگا، اور مجھے اللہ تعالیٰ نے بھیجا کہ میں آپ کو یہ خوشخبری دے دوں، لہٰذا میں آپ کو بچے کی خوشخبری دینے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ وہ یہ خوشخبری دیتا ہے اور اس خوشخبری کے بعد وہ چلا جاتا ہے۔ اب اس کے مان بعد حضرت مریم علیہ السلام جو ہیں وہ حمل سے ہو جاتی ہیں، امید سے ہو جاتی ہیں، اور چند ماہ کا عرصہ گزرتا ہے جس کے بعد جب تک کسی کو پتہ نہیں چلتا، لیکن چند ماہ کے بعد معلوم ہونے لگتا ہے کہ حمل کے جو نشان ہوتے ہیں وہ حمل جو ہے وہ ظاہر ہونے لگ جاتا ہے، جس پر جو یہودی علماء تھے، خاص طور پہ جو معبد کی خدمت پر مامور تھے، جو وہاں پہ خدمت کرتے تھے، کام پہ تھے، ان کے آپس میں اس بات پہ ڈسکشن شروع ہو جاتی ہے کہ یہ تو بہت بری بات ہو گئی ہے
کہ نعوذ باللہ من ذالک گویا کہ کوئی غلط کام ہوا ہے جس کے نتیجے میں یہ حمل ہوا ہے. اور معبد کو بدنامی سے بچانے کے لیے وہ حضرت مریم علیہ السلام کا رشتہ ایک بزرگ انسان سے کر دیتے ہیں. وہ بزرگ انسان جو تھے ان کا نام تھا حضرت یوسف نجار. ان کا نام یوسف تھا، نجار ان کا جو پیشہ ہے اس سے تعلق رکھنے کی وجہ سے ان کو نجار کہتے ہیں، کارپینٹر. جوزف دی کارپینٹر، ہم انگلش میں ان کا نام اس طرح سے آتا ہے. تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ جوزف کارپینٹر جو تھے یعنی یوسف نجار، ان کی پہلے سے ایک بیوی بھی تھی. نہ صرف پہلے سے ایک بیوی تھی بلکہ اس بیوی سے بچے بھی تھے، اور خود ان کی عمر بھی بعض روایات کے مطابق 80 سال سے اوپر بیان کی جاتی ہے. خیر، حضرت مریم کا ان سے نکاح جو ہے منگنی کر دی جاتی ہے، اور لیکن ان کو یہ پتہ نہیں چلتا. بائبل کے مطالعے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ انہیں یہ نہیں پتہ ہوتا کہ حضرت مریم جو ہیں وہ حمل سے ہیں. خیر، وہ کسی کام سے کسی دورے پہ جاتے ہیں. جب وہ واپس آتے ہیں تو انہیں پتہ چلتا ہے کہ ان کی جو منکوحہ ہیں وہ حمل سے ہیں، اور ان کے ذہن میں بھی ایک رنگ میں بقول بائبل کے بدزنی پیدا ہوتی ہے، اور وہ یہ تہیہ کر لیتے ہیں کہ میں نکاح کو فسخ کر دیتا ہوں، نکاح کو ختم کر دیتا ہوں. اس پر اللہ تعالیٰ کا فرشتہ خواب میں نمودار ہوتا ہے اور ان کو یہ بتاتا ہے کہ تم ہرگز اس طرح نہ کرنا. یہ بچہ غیر معمولی طور پر معجزے کے رنگ میں اللہ تعالیٰ عطا فرما رہا ہے، اور حضرت مریم جو ہیں ان کا وجود ایک دم پاک اور صاف، اور ان کا دامن ہر قسم کی جو اعتراضات ہیں ان سے پاک ہے. لہٰذا بائبل کے مطابق یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ طلاق دینے سے گریز کرتے ہیں، لیکن وہ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ وہ حضرت مریم کو بعض رخصتانے کے لے کے کسی اور جگہ چلے جائیں جہاں پہ کوئی ان کو اس طرح سے جانتا نہ ہو، اور ادھر جا کے بچے کی پیدائش جو ہے وہ عمل میں آئے. اب جو میں آپ کی خدمت میں باتیں رکھوں گا یہ قرآن، حدیث، بائبل اور تاریخ کی مختلف کتب کا جو مجموعہ بنتا ہے، مجموعی نظر ان کے اوپر ڈالنے سے جو ہمارے سامنے واقعات کی ایک کڑی آتی ہے، میں اس رنگ میں ان کو آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا. پتہ چلتا ہے کہ جب حضرت یوسف نجار حضرت مریم علیہ السلام کو وہاں سے لے کے کسی اور علاقے کی طرف چلے جاتے ہیں تو وہاں پہ بچے کی پیدائش جو ہے وہ عمل میں آتی ہے. قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک ایسا وقت تھا عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا جب کھجور کا پھل پک چکا ہوتا ہے، اور فلسطین کے علاقے میں کھجور کے پھل کے پکنے کے جو مہینے ہیں، جن مہینوں میں وہ پھل پک جاتا ہے اور موجود ہوتا ہے، وہ آپ کے یہ جون، جولائی، اگست، ستمبر، اکتوبر، یہ 4-5 مہینے تقریباً یہ عرصہ بنتا ہے جس میں کھجور کا درخت وہاں پہ پھل دیتا ہے. پتہ چلتا ہے سورہ مریم کے مطالعے سے بھی کہ جب درد ذیل شروع ہوتی ہے، جب لیبر پین شروع ہوتی ہیں، تو حضرت مریم اس وقت درد کی شدت برداشت نہیں کر پاتی، تو اللہ تعالیٰ کا ایک فرشتہ آپ کو الہاماً یہ بات بتاتا ہے کہ یہ کھجور کا تنا ہے آپ کے پاس، جس کے پاس آپ بیٹھی ہوئی تھیں، کہ اس تنے کو پکڑ لیں اور اس کو زور زور سے ہلائیں. اس کے نتیجے میں یہ کہ جو درد ہو رہی تھی، ایک تو یہ کہ اس کو کسی حد تک آپ کنٹرول کر سکیں گی، دوسرا یہ کہ اس درخت کو جھنجھوڑنے کے نتیجے میں، ہلانے کے نتیجے میں اوپر سے بعض پکے ہوئے کھجور گریں گے جس کے ذریعے سے آپ کو طاقت ملے گی. پھر یہ کہ جب بچہ اس طریق پر پیدا ہو جاتا ہے تو پھر اپنے آپ کو صاف کرنے کے لیے، بچے کو صاف کرنے کے لیے پانی کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طریق پر پانی پینے کی بھی ضرورت ہوتی ہے. تو خدا کا فرشتہ کہتا ہے کہ وہ دیکھو آپ کے قریب ہی اللہ تعالیٰ نے ایک پانی کا چشمہ بہایا ہوا ہے، وہاں سے خود کو اور بچے کو پاک و صاف کر لیں اور پینے کے لیے پانی بھی وہاں سے لے لیں. بائبل میں کسی جگہ پہ یہ نہیں لکھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش دسمبر میں ہوئی، اور دسمبر میں بھی 25 دسمبر کو. یہ 25 دسمبر کو جو کرسمس بنایا جاتا ہے، یہ بہت صدیوں بعد جو ہے یہ چرچ نے عقیدہ قائم کیا، اور اس کی بنا انہوں نے اس بات پر رکھی کہ جو سینٹ پال تھا، پولوس جو تھا، جب اس نے عیسائیت میں بگاڑ پیدا کرنا شروع کیا
اور اس کی تبلیغ غیر یہودیوں میں کرنی شروع کی، کیونکہ یہودیوں میں سے کوئی بھی اس کے اوپر ایمان نہیں تھا لے کر آتا. تو اس نے غیر یہود میں عیسائیت کی تبلیغ کرنی شروع کر دی، حالانکہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے خود کہا تھا کہ وہ صرف یہودیوں کے لیے آئے ہیں. جس طرح کہ خود یہاں پہ بھی اس رکوع میں بھی اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے رسولاً الی بنی اسرائیل، کہ عیسیٰ علیہ السلام تو بنی اسرائیل کے لیے، یہودیوں کے لیے رسول بنا کے بھیجے گئے ہیں. خیر، پولس جو تھا یہ ایک ایسا انسان تھا جس نے آپ کی مخالفت کی تھی آپ کی زندگی میں، اور جب واقعہ صلیب کے بعد آپ ہجرت کر کے وہاں سے چلے گئے، بائبل کہتی ہے کہ آپ کی وفات ہو گئی، آپ کو اللہ تعالیٰ نے آسمان پر اٹھا لیا. اور ہم یہ مانتے ہیں قرآن اور حدیث اور تاریخ کی کتب کی بنا پر، اور خود بائبل کے بعض بیانات کی وجہ سے، کہ عیسیٰ علیہ السلام صلیب پر بے ہوش ہوئے تھے لیکن تھے زندہ، وفات نہیں تھی ہوئی. آپ کو دوائیاں وغیرہ دی گئیں جس کے نتیجے میں آپ ٹھیک ٹھاک ہو گئے. پھر آپ اس علاقے سے ہجرت کر کے ہندوستان کی طرف چلے گئے. اس بارے میں انشاءاللہ آگے چل کے مزید وضاحت کے ساتھ بیان کروں گا. ہم بات کر رہے تھے پولس کے بارے میں. تو پولس جو تھا، حضرت مسیح موعود علیہ السلام بیان کرتے ہیں کہ پولس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں موجود تھا، ایک یہودی عالم تھا، اور عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف بہت کچھ مغلظات بکا کرتا تھا. یہاں تک کہ ایک مقام پہ یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو جب قید و بند کی صعوبت برداشت کرنی پڑی، اور کیا کہتے ہیں اس کو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دربار میں لے کر آئے، کیس جب ان کے خلاف کیا گیا، تو اس وقت یہ بھی وہاں پہ موجود تھا پولس جو ہے. خیر، عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں تو وہ عیسیٰ علیہ السلام کو تکلیف دیتا رہا، آپ کی مخالفت کرتا رہا، اور واقعہ صلیب کے بعد بھی عیسائیوں کو جو اس علاقے سے ہجرت کر کے دوسرے علاقوں میں چلے گئے تھے، یہ بندہ خاص طور پہ جاتا اور جا کے ان کو پکڑ کے سزائیں دیتا اور ان کو واپس یروشلم لے کر آتا. یہ اس بندے کی روزی روٹی کمانے کا ذریعہ تھا. کہتا ہے کہ ایک دفعہ اسی طرح جا رہا تھا عیسائیوں کو پکڑنے کے لیے، تو اس کو ایک مکاشفہ ہوا، ایک کشف اس نے دیکھا، ایک ویژن دیکھا کہ ایک روشنی نمودار ہوئی ہے، اور اس روشنی میں سے آواز آئی ہے. میں اس کشف میں زیادہ نہیں جاتا، لیکن وہ کہتا ہے کہ وہ آواز عیسیٰ علیہ السلام کی تھی، اور انہوں نے کہا کہ تم کیوں مجھے تکلیف دیتے ہو. اور اس دن کہتا ہے کہ پھر میں نے ان کی بیعت کر لی، اور میں بھی ان کا صحابی بن گیا، اور اس طرح پر میں ان کا صحابی ہوں، اور میں جو کہتا ہوں وہ عیسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوب ہونا چاہیے، اور انہی سے سیکھ کے میں تمہیں یہ باتیں بتاتا ہوں. لیکن تقریباً ہر بات جو پولس نے کی، وہ ساری کی ساری عیسیٰ علیہ السلام کی باتوں سے مخالف جاتی تھی. تقریباً ہر چیز ہی اس نے عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف ہی بات کی، جس کے نتیجے میں جو لوگ اس کے اوپر ایمان لاتے گئے، وہ عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات سے دور تر ہٹتے چلے گئے. لہٰذا جب 3 صدیاں عیسیٰ علیہ السلام کے واقعے پہ گزر چکی، تو تقریباً 317واں سال جب چڑھا، یعنی کہ 317، تو تقریباً اس وقت کے قریب ایک میٹنگ ہوتی ہے. اس وقت کا عیسائی بادشاہ جو تھا، اس وقت کا رومن بادشاہ جو عیسائی ہو گیا تھا، اس کا نام تھا کانسٹنٹین. اس نے ایک کانفرنس بلوائی جس میں بڑے علماء کو بلوایا عیسائیت کے، اور وہاں پہ بحث ہوئی کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عقیدہ چرچ کا کیا ہونا چاہیے. وہاں پہ جو پولس والا عقیدہ تھا، وہ جو ہے اس کے حق میں اکثریت نے ووٹ دیا، اور اس طرح پر عیسیٰ علیہ السلام کو خدا اور خدا کا بیٹا ماننا لگ گئے. یہ واقعہ 3 صدی گزرنے کے بعد رونما ہوتا ہے، اور پولس جو ہے وہ اس عقیدے کا بانی مبانی ہے. واپس آتے ہیں. ہم بات کر رہے تھے کہ کس طرح پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوتی ہے، خدا کا فرشتہ کس طرح سے حضرت مریم کی رہنمائی کرتا ہے. اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد، یہ نہیں بتایا جاتا کہ کتنا عرصہ، لیکن معلوم یہی ہوتا ہے کہ گویا چند سال سے مراد آپ 5-6 سال بھی لے سکتے ہیں، اس سے اوپر کا عرصہ بھی لے سکتے ہیں، جو بھی بات مراد لی جائے. بہرحال بات یہی بنتی ہے کہ چند سال کا عرصہ یہ بنتا ہے. معلوم یہ ہوتا ہے کہ چند سال بعد جب حضرت مریم واپس اپنی قوم کی طرف آتی ہیں، اپنے شہر کی طرف آتی ہیں، تو بعض لوگ اعتراض کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ اے مریم، یہ آپ کا بچہ جو ہے، آپ یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش پہ قسم کے انہوں نے اعتراض کرنے شروع کر دیے. اور حقیقت اپنی طرف سے ان کے اعتراض کرنے کی یہ تھی کہ وہ نعوذ باللہ من ذالک حضرت مریم کے کیریکٹر پر انگلی اچھالتے تھے.
اور اس قسم کے اعتراضات کرتے تھے کہ جس سے وہ یہ ثابت کریں کہ حضرت مریم یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش جو ہے وہ ناجائز تھی۔ یہودیوں کا جو انسائکلوپیڈیا ہے اس میں انہوں نے ایک رومی سپاہی ہے جس کا نام تھا پنڈیرا، اس قسم کے اعتراضات کیے ہیں کہ یہ پنڈیرا نامی ایک شخص تھا، یہ سپاہی تھا، اور نعوذ باللہ من ذالک اس نے کوئی نازیبا حرکت کی جس کے نتیجے میں حضرت مریم علیہ السلام کے ہاں حمل ہوا۔ سب فرضی باتیں، خیالی باتیں ہیں جو یہ یہودیوں نے بنائی ہوئی ہیں، اور صرف اس وجہ سے کہ وہ خدا کے ایک نبی کا انکار کرنے کا کوئی جواز پالیں۔ اس بارے میں بھی انشاءاللہ تعالی میں کچھ دیر میں آگے چل کے مزید وضاحت کروں گا۔ مضمون کو، کہانی کو تھوڑا اور آگے لے کے چلتے ہیں۔ حضرت مریم آتی ہیں اور قوم کے لوگ جو ہیں، سردار جو ہیں، وہ اعتراض کرنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے فرشتوں نے مریم علیہ السلام کو پہلے سے بتا دیا ہوتا ہے کہ یہ جو آپ کے ہاں بچہ ہونے والا ہے اس کا نام عیسیٰ ابن مریم رکھا جائے گا۔ جب فرشتہ پہلی دفعہ آپ کے سامنے حاضر ہوتا ہے اور آپ کو بشارت دیتا ہے کہ خدا نے یہ تقدیر فرمائی ہے کہ آپ کے ہاں اولاد ہو، اور جب وہ کہتی ہیں کہ مجھے تو کسی انسان نے چھوا نہیں، اسی وقت ہی حضرت مریم کو یہ بھی بتا دیا جاتا ہے کہ ہوگا، اور ہوگا بھی بچہ، بیٹا ہوگا، اور بیٹے کا نام بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ نام ہوگا مسیح عیسیٰ ابن مریم۔ گویا کہ 4 ناموں کا مرکب ایک نام۔ غیر احمدی اعتراض کیا کرتے ہیں کہ نبی کا یہ مرکب نام نہیں ہوتا، صرف ایک ہی نام ہوتا ہے، جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا عیسیٰ یا موسیٰ یا ابراہیم یا نوح علیہ السلام۔ حالانکہ خود یہاں پہ عیسیٰ علیہ السلام کو جو نام بتایا گیا ہے وہ صرف عیسیٰ نہیں بتایا، بلکہ فرمایا اسمہ المسیح عیسیٰ ابن مریم، کہ اس کا نام ہے مسیح عیسیٰ مریم کا بیٹا، یہ پورا نام بتایا۔ تو اس سے وہ غیر احمدی جو اعتراض کرنا چاہتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا نام مرزا غلام احمد ہے کہ یہ مرکب نام ہے، تو نبی کا نام مرکب نہیں ہو سکتا۔ یہ ان کی اپنی فرسودہ باتیں، اپنی طرف سے انہوں نے خیالی پلاؤ بنائے ہوئے ہیں، اپنی طرف سے اس قسم کی باتیں کر کر کے تو منسوب کرتے رہتے ہیں، حالانکہ قرآن میں کسی جگہ، کسی حدیث میں کسی قسم کا کوئی اس قسم کی دلیل نہیں پیش کی گئی کہ نبی جو ہے ان کا نام مرکب نہیں ہو سکتا۔ خیر، اللہ تعالیٰ کے فرشتوں نے پہلے سے حضرت مریم کو بتا دیا تھا کہ آپ کے ہاں لڑکا ہوگا، لڑکے کا نام کیا ہوگا یہ بھی بتا دیا۔ پھر یہ بھی بتا دیا کہ وہ بچہ جو ہوگا وہ خدا کا نبی بھی ہوگا، جب وہ بڑا ہوگا تو وہ خدا کا نبی ہوگا، کہ جب وہ بچہ بڑا ہوگا تو وہ خدا کا نبی ہوگا۔ لہٰذا حضرت مریم جب اپنی قوم کی طرف واپس آتی ہیں اور قوم کے لوگ اعتراض کرنا شروع کرتے ہیں، تو آپ اپنے بچے کی طرف اشارہ کر کے کہتی ہیں تم ان سے خود پوچھ لو۔ اب لازمی طور پہ پتہ چلتا ہے کہ آپ کا اپنے بچے کی طرف اشارہ کر کے کہنا کہ اس سے پوچھ لو ظاہر کرتا ہے کہ اس بچے کی عمر اتنی تھی کہ وہ بچہ بول سکتا ہو اور معقول جواب بھی دے سکتا ہو۔ پس لازمی طور پہ یہ وہ عمر بنتی ہے جو تقریباً 5 سال سے لے کے 8 سال کے درمیان کی، یا لگ بھگ اس وقت کی جو عمر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ مطلب بہت ہی چھوٹا بھی نہیں تھا، یہ بھی نہیں کہ 2-4 مہینے کا بچہ تھا، چند سال بہرحال اس بچے کی عمر تھی، چاہے جو بھی عمر انسان اندازہ لگائے، بہرحال وہ عمر تھی کہ جس میں بچہ بولتا ہے۔ پھر جب آپ بچے کی طرف اشارہ کرتی ہیں تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو پنگوڑے میں کھیلنے والا بچہ ہے، یہ تو جس طرح ہمارے ہاں اردو میں بھی محاورہ ہے کہ یہ تو جمعہ ابھی 1 ہفتہ ہوا ہے اور یہ ہم سے بات کرے گا۔ اسی طرح اس وقت کے علماء نے بھی اس قسم کیا اعتراض کیا کہ یہ تو کل کا بچہ ہے، اس نے ہم سے کیا بات کرنی، اور پھر حیران ہو جاتے ہیں جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام بات کرتے ہیں۔ حیران اس بات پر نہیں ہوتے کہ یہ بچہ کس طرح بول رہا ہے، بلکہ جو بولتا ہے، جو بات کرتا ہے، اس پہ حیرانی کا اظہار ہوتا ہے، کیونکہ بچہ جو بات کرتا ہے وہ یہ کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا ہے، مجھے اللہ تعالیٰ نے کتاب بھی دی اور مجھے اللہ تعالیٰ نے برکت بھی عطا کیا جہاں کہیں بھی میں ہوں گا۔ خلیفۃ مسیح راویہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو اس طرح پر بیان کیا، واضح کیا کہ اس وقت اس چھوٹی عمر میں عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبی نہیں تھا بنا دیا، ان کو کوئی کتاب نہیں تھی دی، بلکہ مراد یہ تھی کہ چھوٹی عمر میں بھی بعض دفعہ بچے بعض رویا دیکھتے ہیں، خواب دیکھتے ہیں، اور وہ نہ صرف یہ کہ
خواب دیکھ سکتے ہیں بلکہ ان خوابوں کو پھر بیان بھی کر سکتے ہیں۔ خود حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے جو مبارک اولاد تھی، آپ کے بیٹے بیٹیاں، ان کو بھی چھوٹی عمر میں خواب وغیرہ آتے تھے۔ خود حضرت نواب مبارکہ بیگم صاحبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں اپنے بعض خوابوں کا جو ان کو چھوٹی عمر میں آتے تھے۔ پھر حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو نہ صرف خواب آتے تھے بلکہ بعض قرآن پاک کی آیات جو ہیں وہ آپ کو الہام بھی ہوتی تھی۔ مثلاً ایک آیت ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق ہے، وہ آپ کو چھوٹی عمر میں، جب آپ کی عمر کوئی لگ بھگ 14-15 سال کی ہوگی، اس وقت سے اللہ تعالیٰ تقریباً روز ہی وہ آیت آپ کو الہام ہوتی رہی۔ تو یہ بات اچھمبے والی بات نہیں کہ کسی چھوٹے بچے کو خدا تعالیٰ کوئی خواب دکھا دے اور وہ اس خواب کو لوگوں کے سامنے بیان بھی کرے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو گو اس وقت ان کی عمر چند سال کی تھی، لیکن خواب کے ذریعے سے، رویا کے ذریعے سے بتا دیا تھا کہ وہ آگے چل کے نبی بننے والے ہیں، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ ان کو تعلیم سکھائے گا تورات کی، جس کو کتاب کے نام سے موسوم کیا، پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ ان کو بابرکت وجود بنائے گا۔ لہٰذا انہوں نے اپنے رویا کا ذکر وہاں پہ لوگوں کے سامنے کیا، اور رویا کا ذکر کیا۔ اگر یہ مراد دی جاتی کہ اللہ تعالیٰ نے واقعتاً ان کو اسی عمر میں نبی بنا دیا اور وہ نبوت کا دعویٰ کرتے اور عمر ان کی ہوتی 2 مہینے کی یا 4 مہینے کی یا 5 سال کی یا 6 سال کی، تو لازمی اس کا نتیجہ یہ نکلنا تھا کہ یہودیوں نے پکڑ کے ان کو قتل کر دینا تھا اسی وقت۔ وہ انتظار نہ کرتے، وہ لازمی طور پہ اسی وقت پکڑ کے قتل کر دیتے۔ لیکن ان کا اس عمر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہ کرنا بتاتا ہے کہ انہوں نے بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات کو اس طرح سے سیریسلی نہیں لیا، اور نہ ہی ان معنوں میں لیا کہ واقعتاً حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے بچپن کی عمر ہی میں نبی بن گئے۔ مراد یہ تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی زندگی میں 2 دفعہ اس بات کا اظہار کرنا تھا کہ خدا تعالیٰ نے ان کو نبی بنایا ہے۔ ایک دفعہ بچپن میں جب اعتراض ان کی والدہ پہ ہوا، اور دوسری دفعہ جب خود جوان ہو گئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت عطا کر دی اور وہ نبی بن گئے، تب اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق انہوں نے لوگوں میں اس بات کا پرچار کیا، اس بات کی تبلیغ کی کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنا دیا ہے۔ اب مضمون کو لے کے تھوڑا آگے چلتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر چھوٹی ہے، اور آپ جو ہیں آپ بولتے ہیں۔ بولنے سے مراد یہ ہے کہ جو چھوٹی عمر کا بچہ بولتا ہے، میری اپنی بیٹی 3 سال کی ہے اور وہ بہت باتیں کرتی ہے، بس 3-4 سال کا بچہ یا 5-6 سال کا بچہ اگر باتیں کرے تو کوئی اچھمبے کی بات نہیں ہوتی، بلکہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے خود اسی رکوع کی تفسیر جب بیان کی تو اس میں اپنی صاحبزادی، سب سے جو آپ کی چھوٹی بیٹی تھیں، صاحبزادی حضرت امت الحفیظ بیگم صاحبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی مثال دی کہ گو ان کی عمر کافی چھوٹی ہے لیکن وہ بھی باتیں کرتی ہیں۔ اور یہ غالباً حضور نے 1907 میں یہ بات بیان کی، اور صاحبزادی صاحبہ کی جو پیدائش ہے وہ اس سے چند سال پہلے ہی کی ہے، تو ایک اندازے کے مطابق میں کہہ سکتا ہوں کہ ان کی عمر اس وقت کوئی 4 یا 5 سال کے قریب ہوگی، اس سے زیادہ نہیں ہوگی۔ خیر، مضمون کو جب آگے لے کے بڑھیں تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جوانی کے بارے میں، آپ کے بچپن اور جوانی کے درمیان کا جو ایک لمبا عرصہ ہے، بائبل اس بارے میں خاموش ہے۔ بائبل کہتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ اپنے بیٹے کو لے کے حضرت یوسف نجار کے ساتھ مصر چلے گئے، اور کہتے ہیں کہ کیونکہ ان کی جان کو خطرہ تھا لہٰذا یہ وہاں پہ چلے گئے۔ اور پھر اچانک جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام 30 سال کے ہوتے ہیں تو اچانک واپس اپنی قوم میں نمودار ہو جاتے ہیں اور تبلیغ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ جو بیچ کا عرصہ ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ تقریباً 12 سال سے لے کے 30 سال کے درمیان یہ کوئی 18 سال کا عرصہ، وہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ اپنی قوم میں غیر حاضر تھے، اس جگہ پہ موجود نہیں تھے۔ ہمیں اس بارے میں تاریخ سے اس طرح سے مستند طور پر کوئی بات نہیں ملتی کہ عیسیٰ علیہ السلام کدھر گئے۔ خیر، ایک ایسی کتاب ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ہی زمانے میں ایک رشین ٹورسٹ نے لکھی، اس کا نام ہے نکولس نوٹووچ۔ اس نے کتاب لکھی، اس کتاب کا نام لکھا ان-نون لائف آف جیزس، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے وہ سال جس پر بائبل کوئی روشنی نہیں ڈالتی، اس کے بارے میں اس نے یہ کتاب تحریر کی۔ وہ یہ کہتا ہے کہ وہ سیر کرتے کرتے لداخ کے علاقے میں گیا
اور جو ہندوستان میں آتا ہے. اور وہ کہتا ہے کہ لداخ کے علاقے میں جب میں گیا وہاں پہ تو اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا, گر گیا, اس کی ٹانگ شانگ جو ہے اس کی شاید ہڈی وغیرہ ٹوٹ گئی, اور وہاں پہ قریبی جو بدھ مذہب سے تعلق رکھنے والے منکس تھے انہوں نے اس کو اپنے جو ان کا ٹیمپل تھا وہ وہاں پہ لے کے چلے گئے, اس کی تیمارداری کرتے رہے, اور جب تک وہ وہاں پہ اس کا علاج ہوتا رہا وہ ان کی لائبریری سے مختلف قسم کے سکرول نکال کے پڑھتا رہا. کہتا ہے انہی سکرول میں ایک ان کو سکرول ملا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تھا, اور اس کے مطابق وہ کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ ہندوستان آ گئے اپنی چھوٹی عمر میں, اور یہاں پہ آ کے یہاں کے لوگوں میں وہ پلے بڑھے, اور یہاں پہ چونکہ لوگ مذہباً یہودی یہاں پہ موجود تھے ہندوستان کے علاقے میں, تو وہ کہتا ہے کہ وہ یہاں پہ آ گئے, یہاں کے لوگوں میں ان کا اٹھنا بیٹھنا بھی تھا, پھر وہ کہتا ہے یہاں پہ ان کی شادی بھی ہو گئی. اب آیا یہ بات سچ ہے یا غلط ہے, تاریخ ہمیں یہ نہیں بتاتی کہ آیا آپ کی شادی ہندوستان کے علاقے ہی میں ہو گئی تھی یا واپس جا کے ہوئی یا کدھر ہوئی. بہرحال اس بارے میں بھی آگے چل کے بات آ جائے گی کہ آپ کی بہرحال شادی ضرور ہوئی تھی اور آپ کی بیگم ضرور تھیں. ان کا نام بھی میں انشاءاللہ تعالیٰ آگے چل کے میں وضاحت کے ساتھ بیان کر دوں گا. خیر, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نکولس نوٹووچ یہ کہتا ہے کہ یہودی مذہب کی جو یہ سکرولز چلتے آ رہے ہیں جو کم از کم بھی کوئی 1,500-2,000 سال پرانے سکرولز ہیں, ان میں یہ بات داخل تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام اپنی چھوٹی عمر میں یہاں پہ آئے, اور اس کے بعد یہاں سے وہ واپس جب نبی بنا دیے گئے پھر وہ اپنی قوم کی طرف فلسطین گئے. وہاں پہ واقعہ جو ہے یہ رونما ہوتا ہے صلیب کا. بائبل یہ جو بدھ مذہب کے سکرولز ہیں وہ کہتے ہیں کہ صلیب والا واقعہ ہندوستان سے واپس جانے کے بعد ہوتا ہے, جبکہ بعض اور شواہد ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ ہندوستان آنے والا واقعہ صلیب کے واقعے کے بعد ہے, یعنی کہ صلیب کے واقعے کے بعد آپ ہندوستان آئے. اب اگر ان دونوں بیانات میں کوئی تطبیق کرنی ہو تو وہ اس طرح پر ہو سکتی ہے کہ اگر یہ مانا جائے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہندوستان کے علاقے میں ایک دفعہ نہیں بلکہ 2 دفعہ آئے ہیں. ایک دفعہ جب آپ چھوٹی عمر کے تھے, اور دوسری دفعہ تب جب آپ کو واقعہ صلیب پیش آیا, اور اس کے بعد آپ اپنی والدہ کے ساتھ اپنی اہلیہ کے ساتھ ہجرت کر کے تو ہندوستان کشمیر کے علاقے کی طرف آ گئے. خیر, آیا آپ صلیب سے پہلے بھی ہندوستان آئے ہیں یا نہیں آئے ہیں, اس کو کسی وثوق کے ساتھ بہرحال نہیں بیان کیا جا سکتا, لیکن واقعہ صلیب کے بعد آپ کا ہندوستان آنا قطعی شواہد سے ثابت ہے. اب میں مضمون کو تھوڑا اور آگے اس کہانی کو لے کے آگے چلتا ہوں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام, بائبل کہتی ہے کہ آپ نے 12 سے لے کے 30 سال کے درمیان کا عرصہ جو تھا یہ مصر میں گزارا. بدھ مذہب کے جو کتابیں ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ وہ آپ نے ہندوستان میں گزارا. جہاں بھی گزارا آپ کی زندگی کا وہ وقت جو ہے جو نبوت سے پہلے کا ہے اس کے بارے میں ہمیں کوئی اتنی زیادہ انفارمیشن نہیں ملتی. خیر, بائبل کہتی ہے کہ جب آپ تقریباً 30 برس کے تھے آپ واپس اس علاقے میں آ گئے, اور آپ نے 3 سال تقریباً نبوت کی, یعنی 3 سال تک لوگوں میں اپنی نبوت کا آپ نے تبلیغ کی, لوگوں میں بطور مسیح کے, بطور حکم عدل کے آپ نے ان کو موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کی طرف لانے کی کوشش کی. لیکن ان 3 سال کے عرصے میں گنتی کے صرف 12 ایسے لوگ تھے جو آپ کے اوپر ایمان لے کر آتے ہیں. 12 یا 13, غالباً 12 کا لفظ آتا ہے, اور ان میں سے بھی بعض آپ کی زندگی میں ہی ارتداد کر دیتے ہیں. ایک ہے صحابی جن کا نام بتایا جاتا ہے یہودا اسکریوتی, جوڈس اسکیریٹ, جو بغاوت آپ کے خلاف کر دیتا ہے اور آپ کو دھوکہ دے دیتا ہے. پھر ایک اور آپ کے صحابی ہیں جن کا نام ہے پطرس, پیٹر جنہیں کہتے ہیں, اور وہ جو ہیں وہ آپ کی زندگی میں ہی آپ کا انکار کر دیتے ہیں. گو توبہ بھی کر لیتے ہیں, لیکن یہ کہ بائبل کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ جب لوگوں نے ان کو گھیرے میں لے لیا اور ان کو خدشہ تھا کہ لوگ ان کو مار دیں گے, تو انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات سے انکار کر دیا. اسی طرح جب عیسیٰ علیہ السلام کو واقعہ صلیب پیش آیا تو آپ کے جو صحابہ تھے وہ بھاگ گئے, وہاں سے ادھر سے چلے گئے
اس خطرے سے کہ کہیں ان کو بھی پکڑ کے رومی سپاہی جو ہیں یا جو یہودی ہیں وہ ان کو بھی پکڑوا نہ دیں اور اس طرح کہیں وہ بھی وفات نہ پا جائیں، قتل نہ کر دیے جائیں۔ بائبل یہ کہتی ہے، قرآن نے ہمیں یہ نہیں بتایا۔ بائبل بہرحال یہ کہتی ہے کہ انہوں نے اس طرح سے کفر کیا اور اس طرح پر وہ وہاں سے تتر پتر ہو گئے، وہاں سے بھاگ کے کہیں اور چلے گئے اور پھر بعد میں واپس آ گئے۔ لیکن حقیقت حال یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی عمر قریباً 40 سال کی تھی، 30 سال نہیں بلکہ قریباً 40 سال کی تھی جب عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب والا واقعہ رونما ہوتا ہے، آپ کو پیش آتا ہے۔ 40 سال سے چند برس اوپر لگا لیں، 2-3 سال اوپر کر لیں، آپ کو واقعہ صلیب پیش آتا ہے۔ واقعہ صلیب اس طرح پر پیش آتا ہے کہ خود یہودی علماء آپ کی مخالفت کرتے ہیں اور آپ کے خلاف شکایت کرتے ہیں، جا کے جو رومی اس وقت گورنر تھا فلسطین کا، اسے جا کے کہتے ہیں کہ دیکھو عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ بادشاہ ہونے کا، یہودیوں کے بادشاہ ہونے کا دعوے دار ہے، اور بادشاہ تو پورے ملک کا صرف ایک ہی اور وہ ہے سیزر، لہٰذا یہ بغاوت ہے، یہ ٹریزن ہے، تو آپ ان کو سزا دیں۔ جب وہ گورنر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے پاس بلاتا ہے، ان کی تفتیش کرتا ہے، تو وہ کہتا ہے مجھے تو ان کے اندر کسی قسم کی کوئی غلط بات دکھائی نہیں دیتی، انہوں نے تو کسی قسم کا کوئی اس طرح کا دعویٰ بھی نہیں کیا، یہ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ روحانی بادشاہ ہیں، جسمانی بادشاہت کا تو ان کا دعویٰ ہی نہیں ہے۔ پھر یہ کہ یہ کوئی اس قسم کی بات بھی نہیں کرتے جس سے بغاوت کی طرف اشارہ ہوتا ہو۔ میں ان کو کوئی سزا نہیں دے سکتا، تم لوگوں کو اگر اتنا شوق ہے تو تم خود لے کے چلے جاؤ، سزا دے لو۔ اب جب وہ خود لے کے جاتے ہیں تو جو یہودیوں کا ایک مقرر آپس میں ایک جو بادشاہ انہوں نے رکھا ہوا تھا، اس کا نام تھا ہیرودیس۔ ہیرودیس بھی جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف کسی قسم کا کوئی فتویٰ نہیں دیتا۔ اس پر یہودی علماء نے یہی سوچا کہ جا کے واپس جو رومی گورنر تھا جس کا نام تھا پائلٹ، اس کو جا کے ڈرائیں دھمکائیں کہ اگر تم نے عیسیٰ علیہ السلام کو سزا نہ دی تو ہم تمہاری شکایت بادشاہ وقت سے کر دیں گے، سیزر سے کر دیں گے، اور پھر وہ تمہیں سزا دے گا۔ لہٰذا پتہ چلتا ہے کہ اس بندے نے ڈر کے مارے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف فتویٰ دے دیا، لیکن فتویٰ دیتے ہوئے اس نے یہ بات ضرور کہی کہ میری آنکھوں میں عیسیٰ علیہ السلام بہرحال ملزم نہیں ہیں، وہ بے گناہ ہیں، لیکن تم لوگ اتنے مصر ہو تو جاؤ جو کرنا چاہتے ہو ان کے ساتھ کر لو، لیکن ان کے خون سے میں بری ذمہ ہوں۔ اس کے اس قسم کا رویہ جو نرم رویہ تھا عیسیٰ علیہ السلام کے لیے اختیار کرنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ خود اس کی بیوی نے یہ خواب دیکھ لیا تھا، اللہ تعالیٰ کے فرشتے نے خواب میں آ کے بتا دیا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ خدا کے سچے نبی ہیں، لہٰذا اگر ان کے خلاف فیصلہ کیا تو پھر خدا تعالیٰ کی طرف سے عذاب بھڑکے گا اور تم لوگ بھی اس میں پکڑے جاؤ گے۔ لہٰذا اس نے اپنے خامند کو یہ بات بتا دی، اور اسی وجہ سے اس کا خامند اور اس کی بیوی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ایک رنگ میں حواری ہی تھے، اور ان کی دل سے وہ عزت اور احترام کرتے تھے اور نہیں تھے چاہتے کہ ان کے خلاف کسی قسم کا کوئی بھی پروپیگنڈا جو ہو وہ ہو۔ لیکن پیلاطوس ڈر گیا اور ڈرپوک تھا، اس وجہ سے اس نے بہرحال فیصلہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف مجبوراً کر دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب دے دی جاتی ہے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام صلیب دیے جانے سے پہلے ہی کہہ دیتے ہیں کہ میں مروں گا نہیں، میری وہی کیفیت ہوگی جو خدا کے نبی یونس علیہ السلام کی تھی۔ یونس علیہ السلام کو مچھلی نے نگلا، لیکن پوری طور پہ نگلا نہیں، وہ حلق اور پیٹ کے درمیان کے علاقے میں رہے، اور اس طرح پر یہ ہوا کہ ان کی وفات نہیں ہوئی، وہ زندہ رہے لیکن بے ہوش اور کمزور ہو گئے، اور 3 دن کے عرصے بعد مچھلی نے ان کو الٹی کے ذریعے نگل دیا، اور پھر جب وہ ٹھیک ہو گئے تو واپس اپنی قوم کی طرف چلے گئے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے بھی یہی معجزہ اپنے بارے میں بتایا کہ جب میرے مخالفین مجھے صلیب کے اوپر چڑھائیں گے اور اپنے ذہن میں یہ خیال کریں گے کہ مجھے وفات دے دی ہے، مجھے مار دیا، قتل کر دیا ہے، میں مرا نہیں ہوں گا، میں بے ہوش ہوں گا، جس طرح یونس نبی بے ہوش تھے، اور جس طرح 3 دن کے اندر اندر ان کو ہوش آ گئی، اسی طریقے سے 3 دن کے اندر اندر مجھے بھی ہوش آ جائے گی۔ اور اسی طرح ہی ہوتا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پہ لٹکایا جاتا ہے، لوگ سمجھتے ہیں جیسے عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو گئی، لیکن وفات نہیں ہوئی ہوتی، درد کی شدت سے، زخموں کی وجہ سے آپ بے ہوش ہو جاتے ہیں، آپ کو اتارا جاتا ہے، آپ کو ایک غار میں رکھا جاتا ہے۔ اس زمانے میں قبریں نہیں تھی ہوتی، قبروں کی جگہ غار ہوتے تھے، غاروں میں پتھر کی سل کے اوپر لٹا دیا جاتا تھا کفن چڑھا کے، اور کئی لمبے ہفتوں کے بعد، مہینوں کے بعد جو لاش ہوتی تھی وہ گل سڑ جاتی تھی اور ہڈیاں پیچھے باقی رہ جاتی تھی۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کو بھی لوگوں نے، یہ عام لوگوں کی نظر میں یہی تھا کہ شاید وفات پا گئے ہیں،
لیکن جو قریب قریب کے حواری تھے، مثلاً آپ کے ایک حواری کا ذکر آتا ہے جو کہ ڈاکٹر تھا، اس کا نام تھا نکوڈیمس. اسی طرح پر آپ کے ایک اور حواری تھا جو کہ ذرا امیر کبیر انسان تھا، اس کا نام تھا جوزف ارمتھیا. ارمتھیا ایک علاقے کا نام ہے، وہ وہاں سے تھا. تو ان دونوں نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو صلیب سے اتارے جانے کے بعد ایک غار میں رکھا جہاں پہ آپ کے جسم پہ دوائیاں لگائی جاتی رہیں. بائبل سے پتہ چلتا ہے دوائیاں لگائی جاتی تھیں، اور کسی مردے کے اوپر دوائیاں نہیں لگائی جاتی. دوائیاں تو کسی زندہ انسان کو صحت یاب کرنے کے لیے لگائی جاتی ہیں. بس پتہ چلا کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ تھے. پھر واقعہ صلیب کے تیسرے دن 2-2.5 دن بعد آپ ہوش میں آ جاتے ہیں اور اس غار سے نکل کے پھر کہیں اور چلے جاتے ہیں. آپ کے حواریوں کو آپ پیغام بھجواتے ہیں کہ مجھ سے فلان جگہ ملنا. گلیل کا ایک علاقہ آپ نے بتایا، لہٰذا وہاں پہ آپ کے صحابہ چلے جاتے ہیں. وہاں پہ آپ کی ملاقات ان سے ہوتی ہے. وہ شروع میں مانتے ہی نہیں کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام ہے. وہ سوچتے ہیں کہ کہیں عیسیٰ علیہ السلام کی روح نہ ہو. لیکن پھر ان میں سے ایک حواری باقاعدہ عیسیٰ علیہ السلام کے جسم کو ہاتھ لگاتا ہے، آپ کے زخم کو ہاتھ لگاتا ہے، اور اس کو یقین ہو جاتا ہے کہ نہیں یہ تو عیسیٰ علیہ السلام ہی ہے. پھر عیسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھ کھانا کھاتے ہیں، شہد پیتے ہیں، اور اس کے بعد آپ اسی علاقے سے ہجرت کر کے آگے نکل جاتے ہیں. جس علاقے کی طرف عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو کہا کہ میں تم سے وہاں پہ ملوں گا بعد واقعہ صلیب کے، وہ بالکل بارڈر کے اوپر ہے. جو فلسطین کا بارڈر تھا ساتھ والے ملک کے ساتھ، یہ اس کے بارڈر کے قریب کا علاقہ تھا، اور کافی فاصلے پہ تھا اس علاقے سے جہاں پہ آپ کو صلیب دی گئی. لہٰذا آپ بارڈر کے علاقے میں جاتے ہیں، اپنے صحابہ کے ساتھ کچھ ٹائم گزارتے ہیں، ان کو کچھ پند و نصائح کرتے ہیں، اور اس کے بعد وہاں سے آپ آگے چلے جاتے ہیں. آگے جانے کا واقعہ اس طرح پر آتا ہے کہ بائبل کہتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اپنے صحابہ سے بات کر رہے تھے. بات کرتے کرتے آپ پہاڑ پہ چڑھے، پہاڑ پہ بادل تھے، اور اس طرح لگا کہ جیسے بادلوں میں آپ غائب ہو گئے اور پھر آپ واپس نہیں آئے. اس سے ان لوگوں نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بادلوں سے اوپر اٹھا لیا، لہٰذا جنت میں چلے گئے. یہ بائبل نے اس قسم کی باتیں جو ہیں وہ بنائی ہوئی ہیں. حالانکہ ہوا یہ کہ جس پہاڑ کے اوپر چڑھے تھے اس پہاڑ کو بادلوں نے ڈھکا ہوا تھا. آپ پہاڑ کے اوپر چڑھے اور دوسری طرف سے اتر کے تو آپ ہجرت کر کے دوسری طرف نکل گئے، مشرق کی طرف جہاں پہ آپ نے جانا تھا، یعنی ہندوستان کے علاقے کی طرف. لوگ چونکہ آپ کو دیکھ رہے تھے، آپ واپس نہیں آئے، لوگوں میں اس قسم کی چہمہ گوئیاں شروع ہو گئی کہ شاید اللہ تعالیٰ نے آپ کو اوپر ہی نہ کہیں اٹھا لیا، یا یہ کہ بعد میں لوگوں نے اس قسم کے واقعات بنا لیے. میں نے خود اس قسم کی چیزوں کا مشاہدہ کیا ہے کہ بعض پہاڑ ہوتے ہیں جن پر بادل جھکے ہوئے ہوتے ہیں، اور واقعتاً اگر ایک انسان ان کے اوپر چڑھے تو آپ کی آنکھوں کے سامنے وہ انسان ایسا لگتا ہے جیسے بادلوں میں غائب ہو گیا. حالانکہ کوئی اس شخص کے بارے میں یہ نہیں کہتا کہ اس کو بھی خدا تعالیٰ نے بادلوں کے ذریعے آسمان پہ اٹھا لیا. لوگ یہی کہتے ہیں کہ اوپر چوٹی پہ کہیں پہ انتظار کر رہا ہوگا، یا یہ کہ وہاں سے اتر کے دوسری طرف سے نکل گیا. میں خود 2006 میں اس بات کا میں نے ایک دفعہ مشاہدہ کیا. میں اپنی والدہ صاحبہ کے ساتھ ایک جگہ گیا ہوا تھا، یورپ کے کسی ملک میں، سوئٹزرلینڈ میں، اور وہاں پہ ایک علاقے میں جو سیر و تفریح کا علاقہ تھا، وہاں پہ ہم نے یہ چیز دیکھی کہ پہاڑ تھے جو اتنے بلند بھی نہیں تھے، لیکن بادل اتنے نیچے آئے ہوئے تھے کہ ان کا جو وسط کا علاقہ ہوتا ہے، درمیانی علاقہ پہاڑ کا، وہاں سے لے کے اوپر تک کا علاقہ آپ کو دکھائی نہیں تھا دیتا. اور واضح طور پہ اس وقت اس بات کی سمجھ آ گئی کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے وقت میں بھی کچھ اسی طرح کا واقعہ ہوا ہوگا کہ آپ پہاڑ پہ چڑھے ہوں گے اور لوگوں نے یہ تصور کر لیا کہ گویا آپ چونکہ واپس نہیں آئے تو آسمان پہ چلے گئے ہوں گے. خیر، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے ہجرت کر کے چلے جاتے ہیں. خود اپنے لوگوں کو پہلے بتا بھی دیتے ہیں کہ میں تمہیں چھوڑ کے بنی اسرائیل کی گمشدہ بھیڑوں کی طرف جاؤں گا. اس حد تک آپ نے خود بتا دیا. خود قرآن کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات نازل کی کہ رسولن الی بنی اسرائیل، کہ آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں جو بنی اسرائیل کے لیے بھیجے گئے ہیں. اب بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے، 2 قبیلے فلسطین کے علاقے میں تھے، باقی 10 قبیلے وہاں پہ نہیں تھے. باقی 10 قبیلے یہ ہندوستان کے علاقے میں بستے تھے، ہندوستان اور اس کے ارد گرد کے علاقے میں. لہٰذا لازمی تھا کہ جہاں پہ اکثریت ہے وہاں پہ عیسیٰ علیہ السلام ضرور آئیں. اور یہ واقعہ رونما ہوتا ہے واقعہ صلیب کے ماً بعد، یعنی اس کے کچھ عرصے بعد یہ واقعہ رونما ہوتا ہے. اب کہانی کو لے کے آگے چلتے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں کو بھی بتایا کہ آپ ہندوستان کے علاقے میں چلے جائیں گے، لہٰذا آپ کے بعض حواری آپ کے پیچھے پیچھے ہندوستان بھی آتے ہیں. ان میں سے ایک حواری یعنی ایک صحابی جن کا نام تھامس بتایا جاتا ہے، تھوما، ان کی قبر آج تک
ہندوستان کے علاقے میں، ساؤتھ انڈیا میں، غالباً کیرلا میں ان کی باقاعدہ قبر بھی پائی جاتی ہے. ان کی قبر ایک چرچ کے اندر ہے، یا جس جگہ پہ قبر ہے وہاں پہ ایک چرچ بنا دی گئی. حضرت مفتی محمد صادق صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسیح موعود علیہ السلام کے صحابی، جو امریکہ میں سب سے پہلے مبلغ بھی تھے، اور ملفوظات جو ہیں وہ انہوں نے ہی تحریر کی بھی ہیں، زبانی سن کے ان کو وہ تحریر کر لیتے تھے اور چھپ جاتی تھی. مفتی محمد صادق صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود اس قبر پہ جا کے معائنہ کیا، اور وہاں پہ بعض لوگوں کو تبلیغ کی، اور ان کی تبلیغ سے بعض لوگ احمدیت میں شامل بھی ہو گئے. خیر، مضمون کو مزید آگے بڑھاتے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام ہجرت کرتے ہیں اس علاقے سے، فلسطین کے علاقے سے، اور کچھ عرصے بعد، اب یہ کچھ عرصہ چند سال پر بھی مبنی ہو سکتا ہے، چند مہینوں پر بھی مبنی ہو سکتا ہے، بہرحال جو بھی تھا، آپ پیدل یہ سفر اختیار کرتے کرتے وقت کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ ہندوستان کے علاقے میں داخل ہو جاتے ہیں. اس درمیان میں آپ بعض ایسی جگہوں سے گزرتے ہیں جہاں پہ آپ بعض لوگوں کو تبلیغ کرتے ہیں، اور وہ آپ کی بیعت میں شامل ہوتے چلے جاتے ہیں. یہاں تک کہ نصیبین کا ایک علاقہ بتایا جاتا ہے جہاں کا بادشاہ جو تھا، یہ شہر ہے، اس شہر کا جو رئیس اعظم تھا وہ بھی آپ کے معتقدین میں شامل ہو جاتا ہے. اور عیسیٰ علیہ السلام اس طرح پر کرتے کرتے ہندوستان پہنچتے ہیں، اور ہندوستان پہنچنے سے پہلے یا اس کے قریب قریب کے علاقے میں جب آپ ایک علاقے سے گزرتے ہیں جس کو اب پاکستان میں مری کہتے ہیں، مری کا شہر ٹورسٹ ڈیسٹینیشن ہے، کئی لوگ ہزاروں کی تعداد میں ہر سال وہاں پہ جاتے ہیں. وہاں پہ ایک پہاڑی ہے، اس پہاڑی کے اوپر ایک قبر ہے، اس قبر کو کہتے ہیں مائی مریم کی قبر، یعنی مدر میری کی قبر. اور اس کے بارے میں یہی مشہور ہے کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو والدہ تھی، یہ ان کی قبر ہے. اب سوال یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اگر بقول دوسرے مسلمانوں کے واقعہ صلیب رونما ہوئے ہی نہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمان پہ اٹھا لیا، تو ان کی والدہ کدھر گئی؟ اور اگر گئیں بھی تو مری کیوں گئیں؟ ادھر اس طرف کیوں گئیں جہاں پہ دوسرے یہ یہودی قبائل تھے؟ کسی بھی جگہ جا سکتی تھی، اسی علاقے میں بھی رہ سکتی تھی جہاں پہ پہلے رہ رہی تھی. ان کا اس علاقے میں جانا صاف اس بات کو بتاتا ہے کہ لازمی طور پہ کوئی بات تھی جس کی وجہ سے وہ وہاں پہ گئی ہیں. اور قرآن میں پتہ چلتا ہے کہ اکیلی نہیں گئیں بلکہ بیٹے کو ساتھ لے کے گئی ہیں، یعنی بیٹا اپنی ماں کو ساتھ لے کے وہاں پہ جاتا ہے. اور اسی لیے جاتا ہے کیونکہ اس علاقے میں یہودی قبائل بستے تھے جن کو عیسیٰ علیہ السلام نے تبلیغ کرنی تھی. خیر، پتہ چلتا ہے کہ وقت کے ساتھ جب عیسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ سمیت، اپنی فیملی سمیت یہاں پہ پہنچتے ہیں، تو یہاں پہ اس علاقے میں پہنچ کے ان کی والدہ کی وفات ہو جاتی ہے. لہذا جہاں وفات ہوتی ہے وہ ان کی ادھر ہی تدفین کر کے ادھر ہی قبر بنا دیتے ہیں. پھر ایک ہندو بادشاہ کا ذکر آتا ہے جس کا نام تھا شالی وہن، اور یہ کتاب ہے بھوشیہ مہا پرانا، اور یہ تقریباً آپ سمجھ لیں کہ کوئی 1800-1900 سال پرانی کتاب ہے. اس میں یہ واقعہ آتا ہے کہ ایک دفعہ بادشاہ شالی واہن اپنے گھوڑے پہ سوار ہو کر ہمالیہ پہاڑ کے دامن میں سیر کرنے کے لیے جا رہا ہوتا ہے، تو وہ دیکھتا ہے کہ ایک جگہ ایک سفید داڑھی والے بزرگ ایک لمبا سا چوغا پہن کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے ارد گرد بعض اور لوگ بھی بیٹھے ہیں، اور بہت ہی خوبصورت مبارک وجیح شکل ہے ان بزرگ کی. وہ ان بزرگ کے پاس پہنچ کے کہتا ہے کہ بزرگ، میں نے آپ کو پہلے کبھی اس علاقے میں دیکھا نہیں، آپ کون ہیں؟ اس پر وہ بزرگ یہ جواب دیتے ہیں کہ میں عیسیٰ ہوں، مسیح، جو خدا تعالیٰ کا نبی ہے، اور میں بنی اسرائیل کی طرف بھیجا گیا، اور میں فلسطین میں آیا، وہاں پہ میری قوم نے مجھے صلیب کے اوپر چڑھا دیا، میں پھر اس کے بعد ہجرت کر کے تو اس علاقے میں آ گیا جہاں پہ میری ہم مذہب اور لوگ یہاں پہ بستے ہیں. اب ہندو مذہب کی یہ کتاب ہے جس کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں، اور اسلام اور احمدیت سے بھی کئی 100 سال پہلے، احمدیت تو کوئی 125 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ جماعت احمدیہ کا یہ جو مسلک ہے، فرقہ ہے اسلام کے اندر، یہ جاری ہوا. لیکن اسلام کو تو 1400-1500 سال گزر گئے ہیں. اس سے بھی کوئی 400 سال، 450 سال، یا شاید میں بھی 500 سال پہلے کا یہ واقعہ جو اس کتاب میں موجود ہے جو اسلام سے پہلے کی لکھی گئی ہے، اس میں یہ گواہی موجود ہے کہ وہ بادشاہ جو ہے وہ یہ کہتا ہے، اور اس کے جواب میں عیسیٰ علیہ السلام اسے یہ کہتے ہیں. یہاں سے انشاءاللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کی کہانی باقی کی جو ہے وہ میں کل آپ کی خدمت میں رکھوں گا، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ اس